بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آج انشاءاللہ حدیث نمبر 40 الاربعین النووی جو کتاب ہم حدیث کی پڑھ رہے ہیں اس کی حدیث نمبر 40 کی شرح کریں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. کوشش کریں گے اگر ٹائم ہوا تو پھر اگلی حدیث بھی پڑھ لیں گے ورنہ وہ پھر اگلے ہفتے بھی. جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ اغتنام الدنیا للفوز بالآخرہ، آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا سے فائدہ اٹھانا یا دنیا میں تیاری کرنا. اس طرح کر لیں دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو آخرت میں کامیابی کے لیے استعمال کرنا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر یعنی جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا. یہ بڑے مشہور راوی ہیں اور جو حدیث کے کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. تو یہ ابن عمر، ان کو کبھی کبھار ابن عمر کہا جاتا ہے، کبھی عبداللہ بن عمر ان کا پورا نام بھی لکھا ہوتا ہے. اور روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا. جیسے سامنے انسان آپ کے سامنے ہو تو اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا یا پکڑا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے ہو جا جیسے اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا راہ چلتا مسافر یا گزرنے والا شخص. وکان ابن عمر، اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی اس کے بعد آپ کا معمول کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے، یقول اذا امسیت، جب تو شام کر لے، فلا تنتظر الصباح، تو صبح کا انتظار مت کر. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر. وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری. اور اپنی صحت سے مرض کے لیے کچھ کر لے، یعنی اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بہت سی عبادات نہیں کر پاتا، عاجز آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے. اسی طرح وہ فرماتے تھے ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی سے موت کی تیاری کر لو، موت کے لیے کہ موت سے پہلے پہلے کام کر لو. کیونکہ جب موت آ جاتی تو ابن آدم کے سارے اعمال جو ہیں وہ رک جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے. وہ کون سے ہیں؟ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ اس نے ایسا کیا ہوا ہے جو جاری ہے، جیسے کوئی مسجد مدرسہ بنوا دیا، یا کہیں پانی کا ٹول کھلوا دیا، یا کوئی اس طرح کا کام نیکی کی ہوئی ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. یا علم ینتفع بھی، کہ ایسا علم جو جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ بھی جاری رہتا ہے. اور اسی طرح ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو اس کے لیے اولاد دعا کرتی ہے. تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی انسان کے جاری رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ اگر آپ شام کر لیں تو صبح کا انتظار نہ کر لیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ انسان کو بڑی بڑی لمبی لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم اس کی موت آ جاتی ہے. اس پہ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. اب مشکل الفاظ کے معنی، اگرچہ اس میں کوئی اتنے مشکل الفاظ ہے نہیں، چند ایک الفاظ ہیں ان کی ہم مفردات کے معنی مان لیتے ہیں. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے امسکا، یعنی پکڑنا. یہ اخذہ لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، پکڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں جو کندھے تھے ان کو پکڑا. ٹھیک ہے. منکب، منکب کہتے ہیں کندھے کو، اور من کی بئی، من کی با نہیں ہوتا ہے نا، تو من کی بئی ہے میرے 2 کندھے کو پکڑا. کأنک غریب، ایک ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے غریب. غریب کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب ہے جی، یہ امیر کے مقابلے میں غریب. لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہمارے والا اردو والا مطلب نہیں ہوتا. عربی کے اندر جو اردو والا غریب ہے وہ معنی نہیں ہوتا غریب کا، کیونکہ عربی میں فقیر کے مقابلے میں غنی لفظ استعمال ہوتا ہے. غنی ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے.
لیکن غریب کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی جگہ پہ اجنبی ہو، غریب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اجنبی شخص ہوتا ہے۔ تو ہمارے اردو میں تو اس شخص کو غریب کہتے ہیں جو فقیر ہے، جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، یا پیسے کے لحاظ سے غریب شخص ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں غریب جو ہے وہ فقیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ عربی میں جب غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں یار بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، تو وہاں پہ غریب کا مطلب اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ غریب تھی؟ نہیں، وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی ہی انوکھی چیز دیکھی ہے، یا اجنبی چیز جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ تو غریب کا مطلب حدیث میں، جو اس حدیث میں ہم نے پڑھا، یہ ہے۔ اور اردو عربی میں عموماً یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا یہی معنی استعمال ہوتا ہے، غریب جہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ کچھ ایسی چیز، کوئی ایسی چیز جس کو آپ جانتے پہچانتے نہ ہو، جس کی کوئی جان پہچان نہ ہو، آپ کے لیے اجنبی چیز ہو۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ظاہر بات ہے کہ جو حکم صحابہ کے لیے وہ باقی امت کے لیے بھی ہے، کہ کن فی دنیا کا ان کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی شخص ہوتا ہے۔ یعنی کسی نئی بستی میں بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا وہ لمبی چوڑی دوستیاں لگاتا ہے، یا وہ محفلیں سجا کے بیٹھ جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی زیادہ جان پہچان ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ تو دنیا کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ دل لگی لگا کے دنیا کا ہو کر رہ جانا، اصل بیسیکلی اس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ ولیکن لا تهمل الدنیا، یہ بھی نہیں ہے کہ اب انسان جو ہے نا بالکل ہی لاپرواہ ہو جائے، جیسے عیسائی کرتے تھے، راہب بن جاتے تھے، کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ جنگلوں میں چلے جانا، یا ہندوؤں کے جو بعض جو سادھو لوگ ہوتے ہیں، یا صوفیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر، جو بالکل ہی جو ہے نا نہانا کھانا پینا اور عجیب و غریب قسم کی اپنی وہ حالت بنا لیتے ہیں، جی ہم کیا کر رہے ہیں، جی ہم تپسیا کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی گندا اور دنیا سے بے رغبت ہو کے جنگلوں میں چلا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی سب سے بہترین تشریح رسول اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی ہے، یا صحابہ کرام کی زندگی، انہوں نے کیسے گزارا کہ ان کے دنیا جو تھی وہ ہاتھ میں تھی، دل میں نہیں تھی، یہ مطلب ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، حدیث کا جو ایک ایک لفظ ہوتا ہے نا، وہ ہی کئی کتابوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کن غریبن، تو اجنبی بن جائے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کن فی دنیا غریب، ٹھیک ہے، کہ ان کا غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ تو خود غریب بن جا، اجنبی بن جا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا یہ بھی درست نہیں ہے، رہنا دنیا کے اندر ہی، لیکن ایک ایسا آپ کا لائف سٹائل یا ایسے اس کا ہونا چاہیے جو ایک اجنبی شخص جیسے رہتا ہے، کہ بہت زیادہ اس میں دل نہیں لگاتا، یہ مطلب ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں کہ اس سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، یہ طریقہ درست نہیں۔ اذا امسیتا، یہ نصیحت جو ہے یہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، لیکن ایک اور حدیث ہے اس میں اسی طرح کی کچھ چیزیں ملتی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث کا ہی مفہوم ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ جو ابھی اگلے الفاظ ہم پڑھیں نا، اذا امسیتا، کہ جب تو شام کر لے یا تو شام میں داخل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے اذا امسیتا یعنی دخلت فی المساء، یعنی مساء کہتے ہیں جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا، زوال ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ظہر سے لے کے آدھی رات تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو مساء کہتے ہیں، شام کا ٹائم۔ ایک عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، مغرب سے پہلے، اس کو بھی ہم شام کہتے ہیں، لیکن عربی میں مساء کا آغاز جو ہے نا وہ وہو من الزوال الی نصف اللیل الاول، ٹھیک ہے؟ تو رات کی آدھی رات سے پہلے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، زوال سے لے کے آدھی رات کا ٹائم۔ اذا اصبحت، اور جب تو صبح کر لے، صبح یعنی صبح میں داخل ہو، تو وہ من نصف اللیل الثانی الی زوال، تو وہ رات آدھی رات کے بعد سے زوال کا ٹائم ختم ہونے تک، ٹھیک ہے؟ زوال کا جو شروع ہوتا ہے، ختم نہیں، شروع ہونا، جو عین جب سر پہ سورج پہنچ جاتا ہے تب، ظہر سے پہلے تک۔ فلا تنتظر، تو پھر انتظار نہ کر، لأن لكل من الصباح والمساء عملا يخصه اذا اخر عنه لم يستدرك، کیونکہ صبح کے کچھ اعمال ہیں، کچھ رات کے اعمال ہیں، جیسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے، یا مغرب کی نماز ہے، یا عصر کی نماز ہے۔ اب یہ جو نمازیں ان کا ٹائم ہے، یہ تو نہیں ہے کہ انسان کہ چلو یار میں صبح پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لوں گا، اب صبح آئی تو صبح کا جو کام ہے وہ شام پہ چھوڑ دے۔ ایسی کیفیت جو ہے یہ نہیں اپنانی چاہیے، انسان بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ دیکھے کہ جو گھر سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں آپ کھانا تیار کرو، میں بس ابھی آیا ہوں، اور وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں روزانہ کی بیس پہ ایسے معاملات، آج کے دور میں تو اور بھی آسان ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو پوری دنیا کی خبریں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں،
पहले तो चलो अखबार जो पढ़ने वाला उसी को पता चलता था इस तरह की खबरों का, या कोई बहुत करीबी बंदा कोई मोहल्लेदार फोत हो गया तो पता चल गया। वरना जो इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो हमारे मोबाइल में है, हर तरह की खबरें हाँ, पता चल रही। दुनिया भर की खबरें आप सेकंड्स में आप तक पहुंच जाती हैं। तो इसमें तो और भी आसान हो गए। अभी कल की बात है, कल परसों की बात है शाम के, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया। किसी हमारे दोस्त मेरे वाले साहब के शागिर्द थे, बचपन उनका बड़ा, मेरा उनके साथ बचपन में बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा। तो मेरे वाले साहब के वो शागिर्द थे, नौजवान, बिल्कुल नौजवान, पिछले साल यहाँ पे सऊदी आए हुए थे मेरे एक दोस्त की तरफ। तो मैं उनकी तरफ, अपने दोस्त की तरफ मिलने के लिए गया, तो मस्जिद में नमाज हमने गालबन मगरिब या इशा की नमाज पढ़ी। तो नमाज के फौरन बाद जब मैं अपने दोस्त के पास गया तो आगे वही बंदा खड़ा हुआ था, उनके साथ कोई और साथी भी था। उनका नाम अब्दुल हन्नान था, कारी अब्दुल हन्नान साहब। तो वो जो मेरे दोस्त थे ना, वो उनका चचाजाद भाई था, ये जो अब्दुल हन्नान था। तो मेरे दोस्त उनका तारुफ करवाने लगे, लेकिन मैंने उनको पहली नज़र में पहचान लिया, मैं कि ये तो मेरे वाले साहब के शागिर्द हैं। तो मैंने कहा आप रहने दें, तारुफ ना करवाएं, मैं इनको जानता हूँ। तो वो भी हैरान हुए कि आप कैसे जानते हैं। मैं उनको गले से लगाया, वो भी मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि तकरीबन 15 या 20 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो बहरहाल मुख्तसर सी मुलाकात थी, बचपन की मेरी यादें ताज़ा हुई। वो वाले साहब की वजह से हमारा वो बड़ा एहतराम करते थे, बड़ा ख्याल रखते थे हमारा। अभी परसों खबर मिली कि वो फोत हो गए हैं हार्ट अटैक से अचानक। तो उनको देख के अचानक इतना बड़ा झटका लगा मुझे, और हैरान भी हुआ। जबकि पिछले साल भी मुलाकात, बिल्कुल सही सलामत, कोई इनको मसला नहीं था, और बिल्कुल नौजवान थे, 35 36 नहीं तो कोई 40 साल मैक्सिमम उम्र होगी, लेकिन बहुत ही यंग थे। और अचानक हार्ट अटैक हुआ और फौत हो गई। इंसान, बड़ी बड़ी लंबी उम्मीदें हमने सब ने लगाई हुई है दुनिया से, कि हमने इतने जीना है, बच्चों के लिए ये करना है, अपने लिए ये करना, फलां करना है। लेकिन पता एक लम्हे का भी नहीं है कि किस टाइम क्या हो जाए। तो ये जो नसीहत है, एक तो रसूल वसल्लम का जो फरमान है, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिर सबील, ये बहुत बड़ी नसीहत है अगर किसी को समझ आ जाए। और जो बाद में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के अल्फाज हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा, यानी इसमें अगर गौर किया जाए तो हदीस की मजीद शरह समझे उन्होंने खुद ही कर दी कि इसका मतलब क्या है, कैसे रहना है। तो ये इंसान का जो है ना मामला होना चाहिए कि अगर सुबह कर लिए तो शाम का इंतज़ार न करें। जो खैर का काम आप कर सकते हैं, जो नेकी कर सकते हैं, जो अमल आप कर सकते हैं आखिरत के लिए, वो कर लें। शाम का इंतज़ार न करें, चलो यार मैं शाम को कर लूँगा, नहीं। हो सकता है शाम हो ही ना आपकी ज़िंदगी में, न जाने, वो क्या एक शेर भी है ना, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो पता किसी को कुछ भी नहीं है। वमिन हयात कल मौतिक, और ज़िंदगी जो है ना, अपनी ज़िंदगी में से क्या है, मौत की तैयारी करना, मौत से पहले पहले क्या करना है। बाज़ का इंसान लंबी लंबी उम्मीदें लगा रहा होता है और पता कुछ भी नहीं होता। कहते हैं, चलो आखिरी में, आपने बड़े लोग आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, सुने भी हैं, कि लोग कहते हैं यार अभी बड़ी उम्र पे ही है। और ऐसा करते भी हैं कि जब वो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, जब वो तस्बीह भी पकड़ लेते हैं, नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, और दाढ़ी भी रख लेते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनको बुढ़ापे में भी तौफीक नहीं होती। लेकिन बहुत से लोग जवानी में ये ऐसी करते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा टाइम पे है कहते, बुजुर्गों लिए गल्लां साढ़े ना कराया करो। ऐसे हमें बातें सुनने को मिलती, क्या ये तो बड़ी उम्र पे ही है, तो पता तो नहीं होता कि क्या नौजवान जो है वो नहीं जाते दुनिया से, बचपन में लोग फोत नहीं होते, बड़ी दुनिया फोत होती है, एन जवानी पे फोत हो जाती है। ऐसे कई ऐसे मामला हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना वो लंबी उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं। तो मतलब मकसद ये है कि इस जिंदगी से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं आखिरत की तैयारी के लिए, जैसा कि इस हदीस के शुरू में जो उन्वान उन्होंने दिया ना, कि इग्तिनाम दुनिया लिलफौज फिल आखिरा, आखिरत के अंदर निजात के लिए इस दुनिया से फ़ायदा उठाना। इस दुनिया में हम इसलिए आए हुए हैं, और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश का मकसद खुद ही कुरान पाक में बता दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और कोई मकसद नहीं है आपका दुनिया के अंदर आने का। रिज़्क़ का मामला वो अल्लाह ताला ने माँ के पेट में पहले लिख दिया, और इंसान की मौत का भी लिख दिया कि इसकी मौत कहाँ पे कब आएगी, कैसे आएगी, ये पहले से लिखा हुआ, रिज़्क़ पहले से लिखा हुआ। यानी ये वाली जो चीज़ें हैं जिनके अंदर हम सारा दिन हलकान हुए फिरते हैं, इनके लिए सिर्फ हमने इसबाब इख्तियार करने, अपनी कोशिश करनी है, रिज़्क़ उतना ही मिलना जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है। कोशिश करना हमारे ज़िम्मे है, ये नहीं कि बंदा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। लेकिन असल जो है वो रिस्क कमाने के लिए भी है कि हम अल्लाह की इबादत अच्छे से कर सकें। तो हमारा जो मेन मकसद है ना, वो जब दुनिया से इंसान हट जाता है तो फिर मामला इस तरह का हो जाता है। इंसान को गनीमत जानना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी को भी और सेहत को भी।
کہ انسان بعض اوقات صحت مند ہوتا ہے، اور جب وہ مریض ہو جاتا ہے نا تو پھر بہت سے کام ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کے پاس اگر پیسہ ہے، دولت ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اپنے اخراجات یا ضروری جو اس کے اہل و عیال ہیں ان پہ اخراجات کے علاوہ وہ اگر صدقہ خیرات کر سکتا ہے، آخرت کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے، آخرت کے بینک میں، تو اس کو کر لینا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا کہ بعد میں ایک ٹائم ایسا ہے جب آپ کے پاس آپ کی تمنا تو ہو، آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پیسہ ہی نہ ہو۔ اسی طرح یہ پیسے کی مثال ویسے دے رہا ہوں، ایک بندہ جو ہے وہ بڑے عہدے پہ ہے، وہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے، اور جائز سفارش کی بات کر رہا ہوں، یا کسی کے کام آ سکتا ہے، پیسوں کے علاوہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، کسی کو کوئی مشکل کام ہے اس میں وہ آسانی کر سکتا ہے تو کر لے۔ جب عہدہ چلائے گا ظاہر بات اس کے بعد تو اس کی کسی نے نہیں سننی۔ یعنی اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جو اچھے کام ہیں، خیر کے کام میں، وہ کر لینے چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جب کب بیمار ہو جائے انسان، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، انسان بعد میں زندگی بھر پچھتاتا رہے، تمنا بھی کرے تو نہ کر سکے۔ تو جو انسان کے پاس صحت ہے اس پہ کر لے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں لیکن مسجد جاتے نہیں ہیں، جیسے نماز جو ہے وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، کبھی بالکل تندرست تھے وہ پڑھتے نہیں تھے، یا پڑھتے بھی تھے تو سستی کر لیتے تھے، لیکن بعد میں جب بیمار ہو گئے تب ان کی تمنا تھی کہ یار اب ہم جا کے پڑھیں۔ ظاہری بات ہے جب انسان کو مصیبت آتی ہے نا تو اب ایک ویسے ہی ہر انسان جو ہے نا بھاگ کے اللہ کی طرف جاتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ یار میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے جس ٹائم آپ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو غنیمت جانیں۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ انسان کی ترغیب دلوائی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اجنبی بن کے رہے۔ اجنبی سے مراد ہے کہ بہت زیادہ دل لگی نہ کر لے دنیا کے ساتھ، کہ مقصد کیا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کرے، اس کو پتا ہو کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی بستی میں اگر انسان جاتا ہے کسی گاؤں میں، یا اس کو پتا ہو کہ میں نے یہاں پہ صرف چند گھڑیاں گزارنی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ لمبے چوڑے پروجیکٹ لے کے نہیں بیٹھ جاتا۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو، دنیا کے اندر ہم ایسے ہی ہیں، دنیاوی معاملات میں جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، کوئی ایک شخص بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو پتا ہو کہ میں نے یہاں پہ چند دن رہنا ہے اس شہر میں، اس کے بعد میں نے واپس چلے جانا ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ تو وہ وہاں پہ پھر لمبی لمبی جو اس کی زندگی کی امیدیں ہیں ان کو پورا کرنے نہیں لگ جاتا، نہ وہاں پہ زیادہ دیر بیٹھا ہے، نہ بہت زیادہ تعلقات بناتا ہے، اس کو پتہ ہی ہے سارے ختم ہو جانے تعلقات، پھر لمبے چوڑے وہ معاملات نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیسیکلی اسی چیز کی ترغیب دلائی۔ اسی طرح اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی جو قدر و منزلت ہے وہ کیا ہے، بالکل معمولی سی۔ اس کو آپ وَأَنَّهَا أَقَلُّ شَأْنًا مِنْ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا أَوْ يَصْرِفَ إِلَيْهَا هَمَّهُ وَهِمَّتَهُ، کہ اس کے نزدیک مومن بہت زیادہ جو ہے نا وہ دنیا میں خوب کے نہیں رہ جاتا، کہ ہر وقت بس دنیا دنیا دنیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ معمولی سا جیسے کہ جن میں کسی شخص میں گیا اور اس کی جو بنیادی ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کی، کیونکہ اس کو پتا کہ میں نے کچھ یہاں پہ رہنا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ایک مومن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ کس کو استعمال کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے آخرت میں جانا اور یہ مجھے تھوڑی سی فرصت ملی ہے، میں اس کو غنیمت جانوں اور زیادہ سے زیادہ نیک کمال کر لوں، نیکیاں جمع کر لوں یہاں سے اس دنیا کے اندر سے۔ یہاں پہ کوئی مسئلہ کے طور پہ کوئی تاجر گیا ہے کسی بستی میں، وہاں پہ وہ اپنا بزنس کرتا ہے اور وہ چیزیں وغیرہ کر کے فروخت کر کے اپنا منافع لے کے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہی کیفیت ایک انسان کی، مومن کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا کو ایک ایسی بستی سمجھ کے کہ یہاں پہ میں نے جتنے زیادہ میں نیکیاں کر لوں گا، بس میرے پاس ٹائم کم ہے، ہر لمحہ گزرتا ہو جائے میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، موت کے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، تو اس کو میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں، برائیوں سے بچ لوں اور میں نیکیاں کو جمع کر لوں، تاکہ میں آخرت میں جو ایک انلمیٹڈ جہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے جو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی اس کی تیاری کر لوں، کیونکہ دنیا سے دو ہی حالتوں میں جانا ہے، یا جنت کی طرف راستے میں جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اس چیز کو اللہ کے اطاعت میں استعمال کرتا ہے، ان گھڑیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی عمر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، کہ قبل اس کے کہ وہ اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جائے۔ جیسے میں نے ابھی بیماری کا ذکر کیا، تو تندرستی کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لقوہ مار جاتا ہے تو انسان کی زبان ہی کام نہیں کرتی یا اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، اس طرح کے کئی معاملات ایسے عوارض آ جاتے ہیں جو وہ کام تندرستی میں کر سکتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح مال کی معاملہ، کہ مال جیسی عظیم نعمت کو وہ ادھر ادھر خرچ کر لیتا ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پچھتاتا ہے، پھر وہ کرنا چاہتا بھی ہے پھر بھی نہیں کر پاتا کیونکہ ہوتی نہیں ہے چیز۔ اسی طرح صحت بھی مال جیسی چیز ہے، یہ صحت ہے ابھی ہے کل نہیں ہوگی، یا بڑھاپے میں انسان چلا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
تو اسی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیک عمال کرنے میں جلد بازی کرنی چاہیے، انتظار لمبی لمبی وہ نہیں کرنا چاہیے، میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، کل کس نے دیکھا ہے؟ سستی نہیں کرنی چاہیے، تو قبل اس کے کہ موت آ جائے یا بیماری آ جائے انسان کو عمال کر لینے چاہیے۔ اسی طرح یہ لمبی لمبی جو دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو لالچ اور ایک لمبی امیدیں، یہ دو چیزیں انسان کے لیے جو ہے وہ انسان کی عمر ضائع کر دیتی ہیں۔ ایک لالچ ہوتا ہے چلو اور تھوڑا سا میں کر لیتا ہوں، اور میں کر لیتا ہوں، اور اس چکر کے اندر کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، موت سر پہ آ جاتی ہے۔ لمبی لمبی امیدیں انسان باندھ لیتا ہے اور پتہ کوئی نہیں چلتا، اچانک موت آتی، سارا کچھ ختم، لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، انسان بڑی بڑی لمبی پلاننگیں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک اور فائدہ ملتا ہے کہ ایک استاذ کو کیسے اپنے شاگرد کو سمجھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کسی کے کندھے پہ سر رکھا، ہاتھ رکھا۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ دونوں ہاتھ آپ وسلم نے دونوں کندھوں، آپ عبداللہ بن عمر کے دونوں کندھوں کو پکڑا، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ متوجہ ہو جائے کہ کوئی ضروری بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ تو معلم کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے تھے، تمہیں پتہ ہے اس بارے میں پتہ ہے؟ اب یہ سوال پوچھنا جو ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس صحابی نے جواب دینا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، پتہ تھا کہ صاحب اس کو نہیں پتہ، لیکن جب آپ انسان سوال کرتا ہے نا، تو شاگرد کو کیا ہوتا ہے، وہ بول چکانا ہو جاتا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور غور سے سننے لگتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا اتدری، تو کیا تم جانتے ہو؟ یہ اس طرح وہ شروع کیا، اور اس میں آگے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے اوپر کیا حق ہے بندوں کا اور بندوں پہ کیا حق ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی، اور وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں سارا یہ تفصیل لکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ استاد کو چاہیے ایسا طریقہ اپنائے جس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غور سے سنیں، اور ہر دفعہ ایک ہی طریقے سے نہ چلتا رہے، کبھی کوئی سوالیہ انداز اپنا لے، کبھی اگر شاگرد سامنے ہے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ تو صحابہ کرام ان چیزوں کو نوٹ کرتے تھے، پھر آگے اسی طرح بیان بھی کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھے اور مسکرائے، رسول اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ خاموش ہوئے، یعنی دنیا کی شاید واحد ہستی ہے جس کی خاموشی کو بھی کتابوں میں لکھا گیا کہ فلاں موقع پہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، فلاں موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اس طرح اشارہ کیا، فلاں موقع پہ ایسے کیا۔ اور وہ ایسے لمحات ہوتے تھے کہ صحابہ اس چیز کو بھولتے نہیں تھے، زندگی بھر نہیں بھولتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لمس تھا وہ بھی ظاہری بات ہے کہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چھوا ہو، یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے انسان کے لیے۔ تو کس کی، یہاں پہ عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا۔ تو یہ جو لمحات ہوتے تھے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچپن میں مثال کے طور پہ ہمیں کسی نے سر پہ پیار کیا ہو، ہمیں کوئی چیز دی ہو، تو ہمیں آج بھی وہ سوچتے ہوئے بھی ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے جس شخص کا ذکر کیا کہ جو پرسوں فوت ہوئے ہارٹ اٹیک سے، اب وہ مجھے کیوں یاد آئے؟ 20 سال بعد میری ان سے پچھلے سال ملاقات ہوئی، اور کل جب فوت ہوئے تو مجھے وہ پرانی یادیں ہو گئی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ابو کے پاس وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو ابو کی وجہ سے، کیونکہ ہم ان کے استاد کے بیٹے تھے، تو ہمارا بڑا وہ خیال رکھتے تھے، بڑا ہمارا احترام کرنا، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کر صاحب، تو مجھے آج بھی وہ چیزیں یاد ہیں۔ تو ایسا لمحہ استاد جو ہے نا کسی استاد شاگرد کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ شاگرد برسوں تک یاد رہتا ہے، اس کی راحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا ایک اس میں معلم کے لیے بھی سبق ہے اس حدیث کے اندر، یہ مختصر کلام ہو، اس حدیث کو دیکھا جائے تو انسان کی ساری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چند لمحوں میں، چند الفاظ میں سمیٹ دیا کہ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اب جو راہ چلتا مسافر ہوتا ہے وہ تو اجنبی سے بھی زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ اجنبی شخص تو چلو کسی بستی میں گیا کوئی چند دن ٹھہرے گا، لیکن جس بندے نے صرف گزرنا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس غریب شخص سے بھی عجیب ہوتی ہے۔ غریب سے مراد اجنبی شخص، تو جو عابر سبیل ہے نا، راہ چلتا مسافر، راہ سے گزرنے والا، اس کی کیفیت تو اس سے بھی عجیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر لمبی چوڑی اپنی دنیا کے اندر یا جہاں سے اس نے گزرنا ہے جس بستی سے، وہاں پہ تو بڑے بڑے کاروبار اور اس طرح کی چیزوں پہ نہیں سوچتا وہ، اس کی ساری جو فوکس ہوتی ہے، اگر وہ کاروبار کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے بس اس کی کیا کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے ہمارے لیے آج، چونکہ ہماری آنکھوں پہ مادیت پرستی اس قدر چھائی ہوئی، ہم ہر آخرت کو بھی یا اس طرح کی جب حدیثیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں ہماری آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے کہ یار یہ پھر کیسے ہوگا، فلاں موقع پہ ایسے کریں گے، یہ کریں گے۔
ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس مکرم ہستی کے یہ اقوال ہیں نا، ان کی اپنی زندگی کیسی ہے، یہ ہمارے لیے جواب ہے۔ اسوۃ الحسنہ ہمارے سامنے قرآن کی چلتی پھرتی جو تصویر تھے، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ نے کیسے گزاری ہے، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی۔ تو آپ کو جتنے ادھر ادھر دنیاوی طور پہ انسان کو متاثر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے خواب دکھانے والے یہ والے، ان سب کا جواب اگر آپ کو چاہیے نا، اگر آپ کو لگتا ہے یا مولوی تو ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، سیرت کو پڑھ لیں، اسی سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی میں غور کریں تو کیا آپ کو ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس کی عملی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس حدیث کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی غالباً انہوں نے جواب تو دے دیا ہے گروپ کے اندر، میڈم رضوانہ نے سوال کیا تھا کہ، اور یہ بڑا مشہور اشکال ہے جو عموماً ذہن میں آ جاتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن، یا سجن المؤمن پہلے ہے اور جنت الکافر بعد میں الفاظ ہیں، واللہ عالم، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال اس حدیث کے مفہوم اسی طرح کا ہے کہ مومن کے لیے جو ہے نا دنیا وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربوں کے لیے کیوں نہیں ہے جنت، عربوں کے لیے تو یہ جو ہے وہ نہیں ہے، جیل والی زندگی میں نظر نہیں آتی، اور یا افریقہ کے جو کافر ہیں ان کے لیے تو ہمیں جنت نہیں نظر آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم حدیث کو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں عرب کا آج کا احوال ہمارے سامنے ہے، جب ان کے سرزمین سے تیل نکلا ہے، آپ ذرا 70 یا 100 سال پیچھے چلے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب جو تھے وہ جنت میں تھے یا کس میں تھے، وہ قید خانے میں، اگر آپ دنیاوی نظر سے دیکھیں۔ ویسے تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو انسان نے سمجھا ہے، جس نے یہ سوال کیا اس کو اس نے حدیث کو ظاہری اس کے اوپر لیا ہے۔ انسان جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مومن استعمال کیا ہے، کیا جیل کے اندر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ سوال ہے میرا۔ جیل کے اندر کوئی شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے؟ جیل کے اندر کوئی امیر ہو، غریب ہو، جیسا مرضی بندہ ہو، جو جیل میں چلا جاتا ہے، وہ کہیں نہ کسی چیز کو، اگر ہم سمجھیں اپنی ہمارے اپنے پاکستان کی جیلیں لے لیں کہ امیروں کے لیے تو وہ جیل نہیں ہوتی، امیروں کے لیے بھی کسی نہ کسی حد تک جیل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اپنے بچوں کی یاست آتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو نہیں رہ رہا ہوتا نا، رہتا تو جنگل اس میں ہی رہتا ہے، جتنی بھی سہولیات ہوں، اے سی ہوں، سارا کچھ ہو، کسی نہ کسی حد تک اس کو جیل کی کچھ نہ کچھ تو فیل ہوتی ہے، اگرچہ غریبوں والی اور اس میں یہ پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو جیل کی زندگی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں دنیاوی لحاظ سے اعتبار کا، یہ حدیث کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم جیسے ایک عام آدمی نے سمجھا ویسا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن شخص جو ہے نا، وہ دنیا کے اندر کیسے سجن ہے اس کے لیے، کیسے جیل خانہ ہے، وہ چاہے اربوں پتی بھی ہوگا نا مومن، فجر کے ٹائم اس کو اٹھنا پڑے گا، روزہ اس کو رکھنا ہی پڑنا ہے، وہ مومن ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ بلکہ جو بندہ امیر ہوتا ہے نا، اس کے ذمہ داریاں غریب کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اگر خرچ نہیں کرتا، اللہ کا جواب دے گا بھی تیرے میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں تو نے خرچ کیا؟ یہ سوال تو ہم سب سے ہونا ہے کہ تم نے مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہر شخص سے ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 یا 5 سوال ایسے ہیں جن کا جواب دیے بغیر آپ قدم ہٹا نہیں سکیں گے قیامت والے دن، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے عمر، میں نے تمہیں عمر دی تھی، وہ کہاں تم نے گزاری، کیسے گزاری؟ مال دیا تھا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ تمہیں میں نے علم دیا تھا، جس کے پاس علم ہوگا اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ علم کے اوپر کیا عمل کیا ہے، کہاں کیا کر کے آیا علم کے ساتھ؟ جوانی دی تھی، جوانی کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو امیر غریب سب سے ہونے ہیں۔ تو یہ جو مفہوم ہے نا کہ مومن جو ہے وہ، مومن کے لیے تو امیر کیا نام ہے، عربوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، ہمیں تو جنت ہی نظر آتی ہے، قید خانہ نہیں نظر آتا، تو یہ مفہوم ہی اصل میں اس نے حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لی۔ اس کا درست معنی یہ ہے کہ چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، دنیا کے اندر جو بندہ مومن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجن المؤمن کا ہے، مسلم بھی نہیں کہا۔ مومن جو شخص ہوتا ہے وہ اس کی زندگی جیل والی ہی ہوتی ہے دنیا کے اندر،
کبھی کوئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے جی صبح، دل کیا ساری رات کا تھکا ٹوٹا آیا کام کر کے، بزنس مین ہے بہت بڑا، عربی بزنس مین ہم لگا لیتے ہیں، کئی کمپنیوں کا مالک ہے، تیل کے کنووں کا مالک ہے، لیکن کیا اس کو فجر کی نماز معاف ہے؟ نہیں معاف۔ آرڈر ہے اللہ کا، تو میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، چل اٹھ کے نماز پڑھ، اذان ہو گئی ہے، چل مسجد جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ آ گئی ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے یہ چاہ سکتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہ دوں؟ نہیں دے گا تو اس کی سزا جو قیامت والے دن ملنی ہو تو ملی، دنیا میں بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ حج کا ٹائم ہوگا نہیں کر رہا، گناہ گار ہو رہا ہے، آخرت میں لتر بولا ہوگا، امیر ہے، عربی ہے یا اجمی ہے۔ تو سجن المومن سے مراد یہ ہے، دنیا کے اندر اگر قید خانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مومن کی ساری زندگی دنیا کے اندر غلاموں والی ہی ہوتی ہے، قیدیوں والی۔ ہمیں ایک دائرہ کار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اس طرح تم اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے۔ اس حدیث سے جو اگلی حدیث آ رہی ہے نا، وہ اسی سے متعلقہ ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ یہ جو ہم اگلی حدیث پڑھیں گے نا، 41 نمبر حدیث، ٹائم چونکہ 5-7 منٹ رہ گئے ہیں اس وجہ سے، تو اس میں اسی کے اوپر تفصیلاً بات ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہوا کو، اپنی خواہش نفس کو، اپنے مقاصد کو، اپنے جو آپ کے ٹارگٹس ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر لیں، تب تک انسان، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو مومن کی جو زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ دنیا میں سجن ہے، قید خانہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اس سے مراد دنیاوی وہ نہیں ہے کہ جو کوئی امیر شخص ہے وہ، ہم عربوں کو دیکھتے ہیں تو عربے بھی ابھی امیر ہوئے نا، پہلے تو ان کی یہاں سے ہمارے ملکوں سے بھی ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ جاتی ہوتی تھی، جیسے آج ان کے ملکوں سے ہمارے ملکوں میں زکوٰۃ آتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہیں جن کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، کوئی شخص غریب ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہو جاتا ہے، آج وہ امیر ہے کل غریب ہو گیا، جو کل غریب تھا وہ آج امیر ہو گیا، تو یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو مومن چاہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، اس کی زندگی قید خانے والی ہی ہوتی ہے۔ قید خانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مومن ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہو کہ میں یہ کر لوں، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی مجھے اس میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ تو امیر کے لیے بھی وہی حکم ہے جو غریب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، رہی بات کہ افریقہ کے جو وہ کفار ہیں ان کی جنت کیوں نہیں ہے، تو وہ انسانوں نے خود ان کو ایسا بنایا ہوا ہے، اور جو کافر ہے اس کی کیا زندگی ہے؟ کیا وہ کسی رول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی سے رہ رہا ہے، چاہے وہ غریب بھی ہو۔ کیا اس کے اوپر کوئی پابندی ہے کہ اس نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، یا صدقہ خیرات کرنا ہے، یا کچھ کرنا ہے، یا 5 نمازیں پڑھنی ہے؟ غریب کے اوپر 5 نمازیں تو فرض ہیں کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ اگر اس نے نہیں دینی، حج نہیں دینا، کچھ نہ کچھ تو پابندیاں اس کو کرنی پڑتی ہے نا۔ تو یہ جو پابندیاں یہ مومن کے لیے ہیں، ان کے لیے اگرچہ حکم تو ساروں کے لیے، لیکن وہ نہیں مانتے، جو غیر مسلم ہے، کسی کے پیغام نہیں پہنچا یا جو بھی، یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کی، مومن کی نسبت ان کی زندگی ابھی بھی آزادانہ ہی ہوتی ہے، کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی اس کا دل کرتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے جو اس کے شیطان کی پیروی کر رہا ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو۔ تو اصل میں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی قید خانہ اور آخرت کا جو معاملہ ہے، اس کو دیکھ کے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ سب کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور باقی شیخ کفایت نے جواب دیا وہ میں نے بھی سنا نہیں ہے، انہوں نے کیا جواب دیا ہے، تو میں نے ویسے اس حدیث کی شرح کے اندر چلتے چلتے میں نے کہا چلے چند منٹ باقی ہیں، تو گروپ میں سوال پوچھا گیا، تو آپ سب کو بھی جواب مل جائے گا اس کا۔ باقی اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 41 اور 42 کوشش کریں گے پڑھیں، اور آج ہماری انشاءاللہ وہ تفسیر جو ہم نے شروع کی ہے نا، اس کا جواب بھی ملے گا ہمیں باذن اللہ، جو سوری جواب ملے گا نہیں، وہ کتاب بھی ہم نے پڑھنی ہے، اس کا درس بھی ہوگا آج، جو اصول تفسیر ہم نے شروع کی تھی نا، اس میں آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے کہ جو تفسیر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، تفسیر بالمعصور کے اندر اختلاف، معصور کا میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں سے کہ معصور تفسیر کون سی ہوتی ہے، تو اس میں اگر اختلاف ہو جائے، اس کی انواع کون سی ہیں، کون سی صحیح ہیں، کون سی اس میں کیا طریقہ ہے، یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باذن اللہ۔ تو آپ سب جو ہے نا وہ 10 یا 15 منٹ بعد کا میں ٹائم رکھ لیتا ہوں، 50 منٹ پہ ہم دوبارہ کلاس شروع کریں گے باذن اللہ۔ تو آپ سب اس میں بھی تشریف لائیں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ باقی آپ کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی 3 منٹ باقی ہیں۔ جی چلیں، بارک اللہ فیکم، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔